اہم خبر آپ کو دیتے ہیں، عادل راجہ پر 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ، ایسا لگا ان کو دھچکا۔ عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گئے۔ عادل راجہ کو دھچکا، 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گئے۔ عادل راجہ کی ہتک عزت کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ عادل راجہ کو دھچکا لگا، 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گئے۔ عادل راجہ کی ہتک عزت کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست اس کو مسترد کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ سیکیورٹی اخراجات کی مد میں ادائیگی کی جائے۔ یوٹیوبر عادل راجہ کو دھچکا لگا، 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد ہو گیا۔ عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گئے۔ عادل راجہ کی ہتک عزت کا مقدمہ خارج کر دے ایسی درخواست مسترد کر دی گئی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ یہی مقدمہ ہے جس کی تفصیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ عادل راجہ سیکیورٹی اخراجات کی مد میں ادائیگی کریں، 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھرے۔ اور یوٹیوبر عادل راجہ کو دھچکا لگا، 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گئے، بری طرح ہار گئے۔ عادل راجہ کی ہتک عزت کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست یہ مسترد کر دی گئی۔ اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ عادل راجہ سیکیورٹی اخراجات کی مد میں 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھریں، فوری ادائیگی کریں، عدالت نے ایسا کہہ دیا ہے۔ یوٹیوبر عادل راجہ کو برطانیہ میں 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گئے۔ عادل راجہ نے ہتک عزت کا مقدمہ خارج کرے ایسی درخواست کی تھی جسے مسترد کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ عادل راجہ سیکیورٹی اخراجات کی مد میں ادائیگی کرے، 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھرے، عدالت نے ایسا کہہ دیا ہے۔ برطانوی عدالت میں یہ معاملہ سامنے آیا، یہ کیس سامنے گیا اور اب برطانوی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ یوٹیوبر عادل راجہ پر برطانیہ میں 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ عادل راجہ برطانوی عدالت میں مقدمہ ہار گئے۔ عادل راجہ کی ہتک عزت کا مقدمہ خارج کرنے کی درخواست، اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ آپ کو یاد دلا دیں، تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیں، سما کے ناظرین کو بتا دیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر نے ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی معاملے پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عدالت نے کیا کہا وہی سما کے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ یوٹیوبر عادل راجہ پر برطانوی عدالت نے 10,000 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ تجزیہ لیں گے اسی سلسلے میں۔ راشد ولی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ یہ فرمائیے گا اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اس معاملے کو آپ کس طرف جاتا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ یوٹیوبر جو ہے عادل راجہ صاحب، یہ کافی عرصے سے پاکستان کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی قیادت، اس کے خلاف یہ عرضہ سرائی میں ملوث رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ برطانوی جو عدالت نے ان کو طلب کیا تھا اور اس وقت ان کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا، اور پاکستان کی حکومت نے بھی جو یو کے کی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ کیس ٹیک اپ کیا تھا کہ یہ یہاں سے یو کے کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں نفاق کا بیج بونے کے لیے، اور اپنی جو جھوٹ ہے، جو لگاتار جھوٹ پہ مبنی ایک پوائزن قسم کا بیانیہ وہ اسپریڈ کرنے میں، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جو پولرائزیشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن، اس میں کافی شدت آتی جا رہی تھی۔ اور یہ اس وقت کا جو الیکشن سے پہلے خاصا اس وقت کا یہ واقعہ ہے، مگر اس کے باوجود جو یو کے کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف اس طرح کا ایکشن نہیں لیا اور اس کو لیٹ آف کر دیا گیا۔ اب چونکہ یہ عدالت کی طرف سے یہ جرمانہ ہوا ہے جو ایک ان کی لیگزٹی کی وجہ سے، تو مجھے امید یہ ہے کہ اس طرح کی اور ان پہ جو ان کو نرغے میں لایا جائے گا اور ان کے خلاف جو مزید ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ اس طرح کی جو بیانیہ ہے اور اس طرح کی عرضہ سرائی جو ہے وہ کسی بھی ذمہ وار ملک میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، خاص طور پہ اس ملک میں جو کہ ہیومن رائٹس اور سچ اور یہ پولیٹیکل کریکٹنس پہ بڑا
बिलीव करता हो। और यूके की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी अब इसमें इसकी तरफ देखे, अपनी उस पॉलिसी पे नजरसानी करे जिस पॉलिसी की वजह से ऐसे लोगों को इजाज़त दी हुई है कि वो हर किस्म की यहाँ से किसी भी मुल्क के लिए और उसके इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ झूठ और ये जहरीले प्रोपेगेंडे पे मबनी ट्रांसमिशंस करें, सिर्फ अपनी यूट्यूब की जो फॉलोअरशिप है उसको बढ़ाने के लिए और उसकी जो मोनेटाइजेशन इंसेंटिव्स हैं उससे फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है खुशाइन चीज़ है जो इस बार इनको जुर्माना हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह के मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे ताकि इनका सद्देबाप हो सके इस फितने का। बहुत शुक्रिया, आपने इस सिलसिले में तज्ज़िया किया।